أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سے پہلے یہاں آ کر بات رکی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے، عیسائیوں سے خطاب کرتے ہوئے، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک واضح کتاب آ چکی ہے. یہ بحث آئی تھی کہ نور سے کیا مراد ہے اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے. جمہور کا قول یہ ہے دونوں کا مصداق ایک ہے. نور سے مراد بھی کتاب ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا، روشنی کہا، اس لیے کہ قرآن مجید کی احکامات و تفصیلات، اس کے اندر بیان کردہ عقائد، اعمال اور اخلاق یہ اندھیروں کو ختم کرتے ہیں. جس طرح روشنی آ کر اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم سے، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے، اس کے اندر بیان کردہ عقائد کو اپنانے سے، اس کے اخلاق کو اپنی زندگی میں برتنے سے اندھیرے ختم ہوتے ہیں. آدمی کی علمی کمزوریاں بھی دور ہوتی ہیں، آدمی کی اعمال کی کمزوریاں بھی دور ہوتی ہیں، اور اخلاقی گراوٹ بھی آدمی کی دور ہو کر آدمی کے اخلاق اعتدال پر آ جاتے ہیں. ہر قسم کے اندھیروں سے آدمی نکل جاتا ہے قرآن مجید کے سامنے آنے کے بعد. عقیدے کی ظلمت، اعمال کی ظلمت، اخلاق کی ظلمت، ظاہر کی، باطن کی، شرک کی، بدعات کی، یہ ساری ظلمتیں ہیں. جہالت کی ظلمت. وہ کتاب مبین. اچھا، قرآن کریم نے اشارہ یہ دیا کہ ان ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کے نور کو اپنانا ہوگا. وہ کتاب مبین، یہ اسی کی تفسیر ہے، نور ہی کی تفسیر ہے. یہ وہ تفسیریہ ہے، واضح کتاب کھلی ہوئی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے عام آدمی نہ سمجھ سکے. بالکل ایک عام سہل انداز اور طرز بیان اس میں اختیار کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کا سمجھنا ہر ایمان والے کی ضرورت ہے. اسی لیے آسان بھی کیا گیا ہے اسے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. تحقیق کہ ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے بھی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی ہم نے عام کر رکھا ہے. جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت و طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ آسان فرما دیتے ہیں. جیسے ہوا ہے، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے آسان فرما دیا. اور اسی طرح پانی ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے، جس کے بغیر کسی انسان کا، فرد بشر کا کام نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسان بنا دیا. اسی طرح چلے جائیے
جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ اسے آسان بناتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف اب ہیرے جواہرات کو دیکھیے، اس کے بغیر بھی انسان کا کام پہلے بھی چل رہا تھا، اب بھی چل رہا ہے۔ انسان کا کوئی کام اس پر موقوف نہیں، ڈیپینڈ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی زیادہ اسے انقا کر دیا، مشکل بنا دیا۔ شاید ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ہاتھ میں لے کر کبھی ہیروں کو نہیں دیکھا ہوگا، موتیوں کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، نہ خریدا ہوگا۔ دوسری تفسیر اس میں یہ ہے، گنجائش اس کی بھی ہے کہ نور سے مراد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، سراپا نور ہیں سرکار صفت کے اعتبار سے۔ اس سے یہ نہیں، اس غلط فہمی اور مغالطے میں نہیں پڑنا چاہیے آدمی کو، اس لیے کہ آیت کے ایسی تفسیر کرنا جو قرآن مجید ہی کی دوسری آیت سے ٹکرا جائے، یہ نہایت خطرناک اور سنگین قسم کی غلطی ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، علماء اصول نے تفسیر کرنے والے کے لیے قرآن مجید کے ہر آیت پر گہری نظر ہونا ضروری ہے، تاکہ کوئی کسی آیت کی ایسی تفسیر نہ بیان کرے جو قرآن مجید ہی کی ایک دوسری آیت سے ٹکراتی ہے۔ بڑا نازک مسئلہ ہے اصول کا۔ تفسیر کرنے والے کو صرف ترجمہ دیکھ کر تفسیر کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت پر، اسی لیے مدرسوں میں ہر آیت، ہر جملہ، ہر لفظ پڑھایا جاتا ہے۔ نور و کتاب، نور سے مراد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہیں۔ صفت کے اعتبار سے نور ہیں، سراپا نور ہیں۔ حضرت رسول کے زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اس سے اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ جہاں بھی ان کا وجود بابرکت موجود ہوتا ہے وہاں ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں، ہر قسم کی ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ظاہری ظلمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت صدیقہ، یہ عجیب میرے یاد آ گیا آپ حضرات کی برکت سے، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ غالباً سوئی گم ہو گئی حضرت عائشہ کی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتی رہی، نہیں ملی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور کے چہرے کی اس روشنی سے وہ سوئی ملی۔ ظاہر اعتبار سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجاہت اور نور عطا فرمایا تھا۔ ظاہر بات ہے نبی جب موجود ہوتا ہے روئے زمین پر، اس سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں ہوتا، ظاہری اعتبار سے بھی، باطینی اعتبار سے بھی خوبصورت ہوتا ہی ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی جب نبی موجود ہوتا ہے اس وقت پورے روئے زمین پر اتنا خوبصورت کوئی نہیں ہوتا، اتنا نورانی، ظاہری باطینی اعتبار سے نور، ہر جملہ نور سرکار۔ بلکہ میں نے وہ آپ کو کہا تھا کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے کسی نے نبوت کا آدھا علم حضور نے خود فرمایا کہ میرا آدھا علم نبوت کا وہ حضرت عائشہ کے پاس ہے۔ بہت بڑی عالمہ تھی، بڑے بڑے صحابہ کو اگر کبھی خلجان پیش آ جاتا تو حضرت عائشہ سے رجوع فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے، تو حضرت عائشہ نے کہا کانا خلقہ القرآن، کہا کہ حضور کے اخلاق ایسے جیسے قرآن ہے، گویا چلتا پھرتا قرآن ہے۔ یہ تعبیر کا حضرت عائشہ کا انداز، یہ قرآن تو یہ ہے۔ اگر قرآن کو انسانی شکل دے دی جائے تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنے گی، چاہے یہ دیکھ لو چاہے ان کو دیکھ لو، اور ان کی تشریحات کو ملائے بغیر آیت کے مراد کو نہیں پہنچا جا سکتا۔ اسی لیے علماء تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ تفسیر کرنے کے لیے حدیث کے علم پر بھی عبور ضروری ہے، حدیث کا بھی ایکسپرٹ اور اس میں بھی اس کا بھی اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ حدیث جو ہے در حقیقت قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہے کتابی شکل میں، ایک چلتا پھرتا قرآن ہے۔ کہا کہ
آپ کے سامنے، لیکن حضرت ان تمام کمالات کے باوجود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانوں کی جنس سے تھے، اس کی صراحت خود قرآن مجید میں ہے۔ اسی لیے یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ حضور کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، یہ تو قرآن مجید کا صراحتاً انکار ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا کہ میں تمہاری ہی جیسا ایک بشر ہوں۔ تمہاری ہی جیسا بشر کا مطلب یہ ہے کہ میں انسانوں میں سے ہوں، جنات میں سے نہیں ہوں۔ میں انسانوں میں سے ہوں، فرشتوں سے نہیں ہوں، فرشتوں کی جن سے نہیں ہوں۔ فرشتے کا کیا کام؟ انسانوں کی رہبری کے لیے فرشتے کو بھیجا جائے گا تو انسانی جذبات کو کیا سمجھ سکے گا؟ اور میں خدا بھی نہیں ہوں، نہ خدا، نہ میں جنات میں سے، نہ فرشتوں میں سے، میں تمہاری جیسا انسان ہوں، لیکن مرتبے میں نہیں۔ مرتبے میں کیسا ہو جائے گا؟ وہ تو کوئی نبی بھی حضور کے مرتبے کا نہیں۔ حضور تو سید الانبیاء ہیں، حضور تو انبیاء کے بھی نبی ہیں، ہر نبی اپنی امت کا نبی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں تو انبیاء کا بھی نبی ہوں، انبیاء کا بھی سردار ہوں، میں تو امام الانبیاء ہوں، میں خاتم الانبیاء، بلکہ پوری قیامت کے دن حضور نے فرمایا نا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، فرمایا کہ میں تو میدان محشر میں پوری انسانیت کا سردار، اللہ نے مجھے وہ امتیاز عطا فرمایا ہے، اور کہ میں اس پر فخر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے۔ حضور نے صراحت فرمائی۔ نور و کتاب مبین، آگے فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا تقاضا اور یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابوں کو نازل فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسہ کو مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تقاضا اور اثر ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھنا نہیں چاہتے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرمایا اور اس کے ذریعے، یعنی کتاب کو اور حضور کی ذات کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے ہدایت کا۔ اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اسے قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور احادیث مبارکہ کا علم اسے چاہیے۔ تو اس سے قرآن اور سنت کے علم کی ضرورت ثابت ہوئی۔ قرآن و مجید کے علم سے دور رہ کر کوئی ہدایت پانا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل۔ یہدی بہ اللہ، دیں گے اللہ اور ہدایت دیں گے، اور اس کو دیں گے اگر ان اسباب کو۔ جب آدمی ڈاکٹر بننے کے اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دن ڈاکٹر بنا دیتا ہے۔ ایک آدمی انجینئر بننے کے اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دن اسے انجینئر بنا دیتے ہیں۔ ٹیلر بننے کے کوئی آدمی اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک دن ٹیلر بنا دیتے ہیں۔ اور کوئی آدمی میکینک بننے کے اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے میکینک بنا دیتے ہیں۔ ایک بچہ نورانی قاعدہ شروع کرتا ہے، اس کے بعد ناظرہ پڑھتا ہے، حفظ کرنے کے اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اسے قرآن مجید کا علم عطا فرماتے ہیں۔ تو آدمی اسی طرح جو آدمی ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت و طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں، محروم نہیں فرماتے۔ یہدی بہ اللہ، تو کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ اسباب ہدایت یہ ہیں قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا بیٹھ رہا ہے دیکھو سلسلہ ٹھیک سے۔ ہاں، لیکن ہدایت دیں گے اللہ اس شرط پر دیں گے جب آدمی ان کو اختیار کرے گا۔ ایسا لگ رہا نا ہمیں کہ بھی ایک با ہے ہاں ہے، دو حرف ہیں، پتہ ہے اس کا کیا معنی ہو، یہ کیوں خام خواہ لایا گیا ہو۔ بھی لا کر کے اسباب ہدایت کی طرف اللہ تعالیٰ نے کتنے لطیف انداز میں اشارہ فرمایا ہے کہ کتاب و سنت کو اپنانا ہوگا، اور جو لوگ کتاب و سنت کے علم کے بغیر اپنے ہدایت یافتہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ سارے گمراہ ہیں۔ آپ دیکھیے، چلے جائیے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، اب چلے جائیے جن کے پاس، اسی لیے میں عموماً آج کل یہ بھی بیان کر رہا ہوں بیانوں میں،
اگر ہدایت یافتہ لوگوں کو آپ سمجھنا چاہیں تو اس کی ایک ظاہری علامت یہ بھی ہے کہ دیکھو وہ کتابوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہوگا، ادھر حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ادھر تفسیر کی کتابیں، ادھر فقہ کی، ادھر تاریخ کی، یہ اس کے ہدایت یافتہ ہونے کی ایک ظاہری علامت ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ گمراہ ہیں وہ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث، نہ کسی حدیث کی تشریح، نہ کسی محدث کی تشریح، نہ کسی مفسر کی تفسیر، نہ کسی فقہا کا کلام، وہ کچھ نہیں پڑھتے، ان کو کچھ نہیں آتا، نہ نورانی قدر، نہ ناظرہ، نہ حفظ، نہ قرآن، نہ حدیث، کچھ نہیں۔ اس لیے کہ اب کسی پر وحی نازل تھوڑی ہوگی، جو کچھ وحی نازل ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ نے محدثین کے ذریعے اسے کتابوں میں محفوظ کرا دیا ہے۔ اب کسی پر اثر نو وحی نازل نہیں ہوگی، جو وحی نازل ہوئی تھی وہ کتابوں میں ہے، اسے پڑھو، ہدایت ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی میری باتیں؟ ہاں، یہ بہت بڑی علامت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے علماء دیوبند کو اللہ جزائے خیر دے، پوری امت کی طرف سے ان کو جہاں بھی رہیں گے سب سے پہلے وہ کتابوں کا تعارف کرائیں گے، بھئی یہ کتاب پڑھو، اردو میں ہے پڑھو، انگلش میں پڑھو، کنڑا میں ہے پڑھو، جی جہاں بیٹھیں گے اور وہاں کی جو زبان ہوگی اس زبان میں اسلامی لٹریچر کو تبدیل کرنے کا کام وہ کریں گے۔ اس لیے کہ اس مذہب کی بنیاد علم پر ہے، بہ اللہ، یہ ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا کسے دیں گے؟ کہتے ہیں من اتبع رضوانہ، یہ جو آدمی اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلے گا، یہ مخلص کا عنوان ہے۔ جو آدمی کتاب و سنت میں کیڑے نکالنے کے لیے پڑھے گا، از راہ اعتراض پڑھے گا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید نے کہا یہی کتاب ہے، کتاب ایک ہی ہے، اس سے ایک انسانیت ہدایت یاب ہو رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا طبقہ اسی کتاب کو پڑھ کر گمراہ ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری؟ کیوں؟ من اتبع رضوانہ، اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ مخلص ہو، ہدایت کا دل سے طالب ہو۔ ہاں، اسی لیے منافقین کو قرآن مجید رہبری نہیں کرتا، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، یہودی بھی قرآن پڑھتے ہیں، عیسائی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن من اتبع رضوانہ کی جو شرط ہے، جو شرط اعظم کہی ہے، وہ شرط نہیں پائی جاتی ان کے یہاں۔ مخلص ہونا شرط ہے، آدمی کا اندر سے اللہ تعالیٰ کی رضا کیا کرنے سے، کن کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چھپی ہوئی ہے، اس کی تلاش ہو، جستجو ہو آدمی کو، اس کی طلب ہو، تڑپ ہو، اس کو قرآن رہبری کرتا ہے، اور ضرور کرتا ہے۔ سبل السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی والے راستوں کی طرف، یہ جنت کا ایک عنوان ہے، کیونکہ جنت میں سلامتی ہی سلامتی، دنیا میں بھی خطرات سے خطرہ، گمراہی خطرہ ہے۔ ہاں، جیسے آدمی کھائی میں گر گیا، خطرات ہی خطرات ہیں، ان خطرات سے دنیا میں بھی یہ قرآن مجید بچاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جہنم تو خطرے کی جگہ ہے اور جنت سلامتی کی جگہ ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں پر اسے چلائیں گے دنیا میں بھی، اور اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے اسے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے ظلمتوں سے، اندھیروں سے۔ وہی عقیدوں کے، قرآن پڑھے گا سمجھ میں آئے گا صحیح عقیدہ کیا، غلط پڑھے گا تو نہ سمجھ میں آئے گا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، مسجد بناؤ، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ پڑھو 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 پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو گے تو نہ سمجھ میں آئے گا صحیح ہے غلط ہے، کیا غلط ہے، کرنا کیا ہے، نہیں کرنے کے کام کیا ہیں، پڑھو گے تو نہ سمجھ میں آئے گا۔ تو من الظلمات، ظلمتوں سے اللہ تعالیٰ نکال کر اسے نور کی طرف ڈال دیتے ہیں، یعنی ہدایت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ بِإِذْنِهِ، کوشش تو آدمی کو کرنا ہے، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ یہ ہدایت جو ملی ہے وہ میری کوشش کا صلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل کا صلہ ہے۔ کہ عجیب، اللہ تعالیٰ نے گرنے سے بچا لیا ہے۔ خیالات کے قبلے کو درست کرنا بھی قرآن مجید کا منصب ہے۔ ہاں، کیسا خیالات کے قبلے کو درست کیا جا رہا ہے، کوشش تو کرنا ہے، اس میں کوئی کسر باقی نہیں رہنی ہے، لیکن اس کے آخر میں قرآن کریم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو ظلمتوں سے نور کی طرف ڈال دیں گے، نکال کر، ظلمتوں سے نکال کر نور کے، ہدایت کے راستے پر ڈال دیں گے، لیکن بِإِذْنِهِ،
وہ اپنی توفیق سے ڈالیں گے. تو اس میں جو ہے محنت کرنے والوں کو گرنے سے بچا لیا. ترقی کے بعد تنزلی سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بچا لیا ہے کہ آدمی محنت کرنے کے بعد کبھی آدمی کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا فضل ہے. نہیں, محنتوں کے بعد بھی آدمی کو جو ہدایت ملتی ہے اسے یہ آدمی اسے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی توفیق و کرم کا صلہ سمجھنا چاہیے. بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہاں یہدیم کا دوسرا معنی ہے, اور اللہ تعالیٰ نکال دیں گے, اور اگر ان شرائط کا پابند رہے گا تو اللہ تعالیٰ پھر سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر اسے جما دیں گے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ ہو گئی پوری تفسیر. آگے کہتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا, تحقیق کے دیکھو کفرہ ماضی کا صیغہ علماء سمجھیں گے, اس پر قد, پھر لام مفتوح, تین تاکیدات کے ساتھ ایک بہت مضبوط فیصلہ سناتے ہیں, یہ ایک عقیدے کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا, تحقیق کہ وہ لوگ کافر ہو گئے. کون؟ جنہوں نے یوں کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم, ارے جو ہے حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں وہ خدا ہی تو ہیں. جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہا, قرآن کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں. حضرت المسیح سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں, اس لیے کہ اگر مسیح دجال بھی آنے والا ہے, وہ ممسوح کے معنی میں, اس کی ایک آنکھ سپاٹ ہوگی, ایک آنکھ بالکل, پیشانی پر کاف فارا لکھا ہوا ہوگا. کریے تفسیر چھوڑیے. تو یہاں المسیح جو ابن مریم ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے. ایک جماعت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتی, تو کہتی کہ خدا کا بیٹا تو خدا. دو جماعتیں تھیں عیسائیوں میں, بلکہ تین. ایک یہ کہتی تھی کہ ایک حضرت عیسیٰ اور ان کے والدہ حضرت مریم اور یہ خدا, تینوں مل کر خدا. اور ایک کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اور جبریل اور خدا, یہ تینوں مل کر ایک خدا. اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ صرف عیسیٰ خدا ہیں, خدا اور عیسیٰ یہ دو نام ہیں ایک چیز کے. قرآن کریم نے رد کیا, نہیں, یہ مسیح تو ابن مریم ہیں, یعنی مریم کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ مریم کے بیٹے ہیں. جو ابن مریم ہو, جو کسی کے پیٹ سے پیدا ہو, خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یلد ولم یولد, رد ہو گیا اس میں. ایک تو کہا جا رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کی تردید فرما رہے, نفی فرما رہے ہیں. در حقیقت ہر اس فرقے کی تردید کر رہے ہیں اللہ رب العالمین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا ہو, چاہے فرشتوں کو شریک کر دو, چاہے اور کسی نبی کو شریک کر دو, کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں جو کسی کو بھی شریک کرے گا وہ کافر ہے. اس میں کسی قسم کا سمجھوتا, کمپرومائز نہیں ہے. لقد کفر الذین قالوا, ہاں یہ طے شدہ بات ہے, اس میں کسی غور و فکر کی, تبدیل کی, تقسیم کرنے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ناقابل تبدیل, ناقابل تنسیخ, کہ وہ یہ اس وقت کا عقیدہ تھا, اب حالات کی وجہ سے یہ عقیدہ بدل جائے گا, ایسا نہیں. یہ ناقابل تبدیل, ناقابل تنسیخ, ناقابل تقسیم عقیدہ ہے. یہ ابن مریم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف اشارہ دیا. میں غالباً میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, بعض لوگ جو ہے حضرت مریم کو بدکار کہتے تھے. حضرت مریم کو, سورہ مریم میں کافی تفصیلات ہیں اس کی. قرآن کریم نے کہا حضرت مسیح خدا تو نہیں لیکن نبی ہیں, اس میں کیا شبہ ہے؟ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 1000 انبیاء ہیں. کتنے؟ 1000. بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء ہیں, اور حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان 1700 سال کا فاصلہ ہے. اس میں 1000 انبیاء ہے, اس میں سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں. اور ابن مریم کہہ کر کہا کہ اور یہ نبی مریم کا بیٹا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی بدکار عورت کے بیٹے کو نبی
نہیں بناتے. اس میں حضرت مریم کی پاک دامنی بھی ثابت ہوتی ہے. عجیب ہے، قرآن بھی بڑا عجیب ہے، بات کچھ کرتا ہے، ضمنی فائدے ہیں یہ. آگے اللہ کہتا ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ارے کون تم میں ایسے اللہ تعالیٰ کو بچا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ سے کون بچائے گا؟ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ کو اور ان کے والدہ کو اور تمام زمین والوں کو اگر اللہ تعالیٰ موت دے دے، اگر ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے تم میں سے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. مریم کا انتقال ہو گیا، جب آیت نازل مریم کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت عیسیٰ، حضرت مریم خدا ہوتی تو خدا کو موت تو نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ کو بھی موت آئے گی ایک دن. اچھا اگر اللہ حضرت عیسیٰ خدا ہوتے تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے حضرت عیسیٰ کو ختم کر دیا، ظاہر بات ہے حضرت عیسیٰ اگر خدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی یہ جملے وہ بھی سن رہے ہوں گے نا، تو وہ خاموش تھوڑی بیٹھتے ہیں. کیسی بے بسی ظاہر ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ کی نبی ہونے کے بعد، نبی کے کمالات سر آنکھوں پر، لیکن جب مقابلے پر آتا ہے قرآن کریم نبوت اور خدائی دونوں میں، تو نبی کو اس کی حیثیت بتاتا ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری بھی ہے. آگے کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں و زمینوں کی بادشاہت تو اللہ ہی کے لیے ہے، ساری چیز اس کی مملوک ہے. اور اگر حضرت عیسیٰ مملوک ہوتے، حضرت عیسیٰ اگر بیٹا ہوتے تو وہ مملوک نہ ہوتے، اس لیے کہ بیٹا مملوک نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بیٹے نہیں ہیں، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا اللہ بادشاہ ہے. وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان. یخلق ما یشاء، یا ما کیفا کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کر دے. یہ ایک جواب ہے اس کا. یہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے خدا اس لیے بنایا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش عام اللہ تعالیٰ کے طریقے سے ذرا الگ ہوئی، انوکھے طریقے پر، جو کامن طریقہ نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ بغیر بن باپ کے پیدا کیا گیا. حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری. قرآن مجید میں سورہ مریم میں تفصیلات ہیں. پھونک ماری کیونکہ عجیب و غریب انوکھے انداز سے ان کی پیدائش ہوئی تھی. کہا کہ اگر یہ بیٹے ہوتے تو عام طریقے پر، اگر یہ عام مخلوق ہوتے تو کامن طریقے پر ان کی پیدائش ہوتی ہے. غیر معمولی ایک عام سنت سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں یخلق ما یشاء، جیسے چاہے پیدا کر دے. کسی کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کرے، کسی کو بن باپ کے پیدا کر دے، اور کسی کو حضرت آدم کو تو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. یہاں تو کم از کم ماں تو ہے، وہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اس کو تو ہر طرح پیدا کرنے پر قدرت ہے، اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ یہ کہا واللہ ولا کل شیء قدیر، یہ دلیل دے رہے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتے ہیں، تو وہ جس طرح چاہے پیدا کرے. اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں مشکل کی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ آگے کہتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ. یہود و نصارہ یہ کہتے تھے، وہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، لہذا نحن ابناء اللہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. بیٹے یہ سلبی بیٹے نہیں، بلکہ یعنی ہم مقرب ہیں کے معنی میں، ہم بہت قریبی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے. واحباہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. لہٰذا ہم اگر گناہ کریں، ہم اگر گناہ کریں تو ہم کو عام لوگوں کی جیسی سزا نہیں ہوگی. اسی لیے کہتے تھے ہم ایک تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر کبھی بالفرض جانا بھی پڑے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، تو زیادہ سے زیادہ 40 سال تک کے لیے ہم جائیں گے. یہ انہوں نے اپنے طرف سے عقیدہ گھڑ لیا تھا، جس کی کوئی دلیل نہ نقلی تھی نہ عقلی دلیل ان کے پاس تھی. وہ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، مقرب ہیں. تو قرآن کریم نے کہا ارے تمہارا ہی تو، تم خود اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم کو 40 سال سزا ہوگی،
تو کیا جو اللہ کا محبوب ہوگا، جو اللہ کا مقرب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا؟ اپنے ہی قول سے اپنے عقیدے کا رد کر رہے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم مخلوق میں سے، تم بھی ایک بشر ہو، عام مخلوق کی طرح تم بھی ایک مخلوق ہو، کوئی الگ مخلوق تھوڑی ہے۔ پتہ چلا کہ انبیاء کی اولاد ہو یا غیر انبیاء کی، کامیابی کے اصول سب کے لیے ایک ہیں۔ اگر انبیاء کی اولاد بھی کفر کرتی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ ان کو انبیاء کی نسبت حاصل ہے، یہ انبیاء کے فیملی کے گھرانے کے لوگ ہیں، ان کو نجات ممکن نہیں، ممکن نہیں ان کی نجات۔ یغفر لمن یشاء، اب جب انبیاء کی اولاد کی نجات توحید کو اختیار کیے بغیر اور کفریہ و شرکیہ اعمال سے نکلے اور توبہ کیے بغیر ممکن نہیں ہے، تو پھر جو لوگ اولیاء اللہ کی اولاد میں سے ہوں ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، موروثیت کیا کیسا زبردست رد ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ کہا سورہ طور میں کہ دونوں مومن ہیں، باپ بھی بیٹا بھی، باپ بھی بیٹا بھی، یہ ایک ہے نبی، ایک ہے نبی کا بیٹا۔ بیٹے کے اعمال بیٹا باپ کی ڈگر پر ہے، لیکن بیٹے کے اعمال کوانٹٹی اور کوالٹی میں باپ کی طرح نہیں ہے، لیکن ہے باپ کے ڈگر پر، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو باپ کے مقام پر پہنچا دیں گے۔ کیوں؟ ایمان، عقیدے، اعمال، اخلاق میں اسی طرح ہے، لیکن کوانٹٹی اور کوالٹی میں فرق ہے۔ فرق ہونے کے باوجود چونکہ اصل راستے سے وہ نہیں ہٹا، تو اللہ تعالیٰ الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، نسبت کا فائدہ اتنا تو ہوگا، اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اتنا فائدہ تو ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور آسمان و زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ آسمان و زمین اور آسمان و زمینوں کے درمیان جو کچھ مخلوق ہے سب کا جو ہے بادشاہ اور سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، زمین و آسمانوں کا تنہا مالک ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، اب یہاں پھر کہتے ہیں نجات کا طریقہ بتلاتے ہیں، ان کے عقیدوں کا رد کر کے اور بھی دلیل کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اے اہل کتاب، تحقیق کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آیا جو کھول کھول کر تمہارے پاس احکامات و عقیدے بیان کرتا ہے۔ علی فترۃ من الرسل، اور ایک مدت کے بعد آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تقریباً 600 سال کا عرصہ ہے، اس میں کوئی نبی نہیں آیا، اور جو انبیاء کی تعلیمات تھی وہ مٹا گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ اور ابن تیمیہ کے کہنے کے مطابق کہیں کہیں صحیح انجیل کے نسخے باقی تھے، لیکن وہ عام لوگوں میں رائج نہیں تھے۔ علی فترۃ من الرسل، یہ اتنا عرصہ کوئی نبی ہی نہیں آیا 600 سالہ عرصے میں۔ کہیں وہ قیامت میں یہ نہ کہیں کہ ارے ہم اس لیے راہ راست سے ہٹ گئے کہ ہمارے دل میں کوئی نبی نہیں آیا اتنے عرصے میں، کہا کہ اب یہ کہنے کا موقع بھی نہیں ہے، نبی تو آ گیا، اب عذر پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اب معذور نہیں ہو۔ کبھی کہیں تم قیامت میں آ کر یہ کہنے لگو کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی بشیر نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، نہ خوشخبری سنانے والا نہ ڈرانے والا، لہٰذا ہم کو صحیح عقیدے اور تعلیمات کیسے معلوم ہوتی جبکہ انجیل میں بھی تحریف ہو گئی تھی، انبیاء کی تعلیمات مٹا گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ یہ کہنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا اور نہ رکھا، اور اتمام حجت کر دی۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق کہ تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور نذیر آیا۔ اس سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، ذات مبارک مراد ہے۔ اور کیسے حالات میں آئے،
کہ جہالت اور وہاں کوئی علم کا چرچا نہیں، اور پھر جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر محنت کے نتیجے میں حجۃ الوداع کے موقع پر صحیح روایت میں 1.5 لاکھ صحابہ کا مجمع، ایک ایک آدمی 1 کروڑ پر بھاری، مینار ہدایت ایک ایک صحابی، جو مریض تھا لا علاج مریض، اور پھر وہاں کوئی علم کا چرچا بھی نہیں، ایک آدمی کو علم پڑھانا ہے اور وہاں علم پڑھانے کے اسباب بھی نہیں ہیں، جیسے ایک بیمار ہے، لا علاج بیمار ہے، اور وہاں علاج کرنے کے کوئی آلات بھی موجود نہیں ہیں، اور پھر اس لا علاج مریض کو ڈاکٹر بنا دے۔ رہبر بنا دے قیامت تک کے لیے۔ صحابہ کی ذوات مقدسہ کو معیار ایمان قرار دیا، آمنو کما آمن الناس واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور ایسے اندھیروں میں، ایسے جو ہے سخت لوگوں کے بیچ میں، جہاں 600 سالہ عرصے کی جہالتیں موجود ہیں، ظلمتیں موجود ہیں، ایک نبی آتا ہے تو اندازہ لگاؤ کیسے طاقتور نبی کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے علاقے سے ایسے نبی کو برپا کرنے پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کام کرنے والوں کے لیے، کام کرنے والوں کو آخری دم تک بھی امید کی شمع اپنے دل میں جلائی رکھنی چاہیے۔ کام تو وہی کرتا ہے، اسباب اختیار کرنا چاہیے ہدایت کے۔ مایوس بھی نہیں ہونا، اور مایوسی کی باتیں بھی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، کتنے بھی سخت حالات ہوں۔ حضور کی سیرت سے جو ہے عبرت فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ حضرت نے گزشتہ بھی نقل کیا تھا کہ لیمرٹین کا وہ جملہ بڑا تاریخ ساز جملہ ہے، جو اس نے کہا، دی 100 اس کی کتاب انگریزی کے پڑھنے کے لائق ہے۔ اس میں کہا کہ یہ وہ نبی ہے جو بے سر و سامانی میں کے عالم میں ابھرنے والا نبی ہے۔ اگر پیچھے اس کی پشت پناہی کرنے والے اگر اللہ کی قدرت نہ ہوتی تو انسانی طاقتوں کے بنیاد پر اس کا ابھرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے کہ ابھرنے کے کوئی اسباب، نہ اس کو ریاست حاصل تھی، نہ وہاں وجاہت حاصل تھی، نہ سرداری حاصل تھی، نہ خزانے، نہ پیسہ، نہ حکومت، بلکہ الٹی دشمنیاں، قوم بھی دشمن، وطن والے بھی دشمن، اپنے بھی دشمن، برادری والے دشمن، خاندان والے دشمن، پیسہ نہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں، اور سب سے عظیم مقصد لے کر کے پیدا ہونے والا نبی، اور پھر اپنے مقصد میں سب سے زیادہ کامیاب ہونے والا نبی۔ یہ 3 جملے لیمرٹین کے یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اس سے آدمی کو مایوسی کے حالات میں ایک راہ عمل ملتی ہے کہ آدمی حالات کتنے بھی مایوس کن ہو، آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو خدا آسمانوں پر بیٹھا ہے اور جو کتاب ہمارے پاس ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہمارے پاس ہے کہ ایک ایک لمحہ نبی کا محفوظ ہے۔ رات دن میں جو بھی جملہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، یہ معجزہ ہے سرکار کا کہ محفوظ بھی ہے۔ اور اب دیکھیے آج بھی امت حضور کے زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی حفاظت کو اپنی سعادت سمجھ رہی ہے، جبکہ ان حفاظت کرنے والوں کا فی الحال کوئی فیوچر نہیں، یعنی حکومت کی طرف سے ان کا اعزاز ہو رہا ہو، ان کا استقبال اکرام ہو رہا ہو، ان کو ماہانہ کروڑوں روپے تنخواہ دی جا رہی ہو، ان کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، مخالفتیں ہیں، بالکل مٹا دینے کے در پر ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہاں سے ایک الگ مضمون بیان کرتے ہیں، تھوڑا بیان کر کے بات ختم کروں۔ کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یاد کرو اس وقت کو جو حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا تھا۔ یہ جہاد کی تمہید ہے، جہاد کی یہ تمہید ہے کہ جہاد موت کا یقینی سبب نہیں ہے، یہ پہلے آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جہاد میں جائے اور صحیح سلامت واپس لوٹائے، اور ایسے موقع پر میں عموماً خالد بن ولید کا حوالہ دیا کرتا ہوں کہ جب ان کا آخری وقت تھا، صحابہ حاضر خدمت ہوئے تو آنکھوں سے ان کے آنسو جاری تھے، اور وہ روتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، بستر مرگ پر تھے، کہا کہ کیسے کیسے میدان مارے، یہ جو ایران اور روم ہے
اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، ان دونوں طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہی کے دست مبارک پر جو ہے وہ فتح عطا فرمائی تھی، شکست ہوئی تھی ان دو طاقتوں کو، بڑے بڑے میدان جو ہے انہوں نے مارے تھے، بلکہ ان کی اتنی شہرت تھی، میں کیا بتاؤں، جب فاروق اعظم کو خطرہ ہوا، کہہ رہے کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر ہٹ کر کہیں خالد پر نظر نہ جم جائے مخلوق کی، ان کو دوران جنگ معزولی کا خط لکھا تھا، یہ فاروق اعظم نے لکھا تھا، یہ اتنی ان کی شہرت تھی، جو میدان بستر مرگ پر تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ کیسے بڑے بڑے میدان میں نے مارے، آج اونٹ کی طرح موت کا انتظار کر رہا ہوں، اور یہ فرمایا تھا کہ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ کوئی آدمی موت سے پہلے اور زندگی سے زیادہ جی نہیں سکتا، موت سے پہلے مر نہیں سکتا اور زندگی سے زیادہ جی نہیں سکتا، جب موت مقدر ہوتی ہے تو وہ خود آ کر لپٹ جاتی ہے، اور اگر زندگی ہوتی ہے تو زندگی خود اس کی حفاظت کرتی ہے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو یہ جہاد ہے، اور جہاد میں نے ایک جگہ کسی جگہ بڑی تفصیل سے یہ بات میں نے عرض کی ہے، شہید کا جہاں لفظ آیا تھا کہیں کہ شہادت یہ ناکامی نہیں ہے، شہادت کامیابی کا ایک بڑا مرتبہ ہے۔ جب موت مقدر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اس طور پر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتے ہیں، جب موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ شہادت خود ایک کامیابی ہے، بس مقصد اور منشا اللہ کا حکم پورا ہونا ہے، منشا اللہ کا حکم پورا ہونا ہے، چاہے اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے زندگی مل جائے اگر باقی رہی، اور اگر اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے اگر موت کا وقت آ چکا تو بھی کامیابی ہے، حکم پورا ہونا ہے، لیکن چاہے حکم پورا کرنے کے دوران آدمی باقی رہے چاہے مر جائے، دونوں صورتوں میں کامیابی کی دونوں شکلیں ہیں نصرت کی، اور جس کے مقدر میں شہادت ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ سامنے والے کو اس کے قتل کرنے پر قدرت عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ جب تک سامنے والے کو کنٹرول نہیں دیں گے، یہ مرے گا نہیں، جب تک یہ مرے گا نہیں تو شہادت کیسے ملے گی؟ اسی کی شہادت کا انتظام کرنا ہے، ایسا ہوتا ہے یہ انتظام۔ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، تو اس کی تمہید باندھ رہے ہیں جہاد کی، اے قوم، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہیں، کہ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، کہ تم میں انبیاء آئے، 6 لاکھ تھے بنی اسرائیل، اس میں انبیاء آئے، کتنے انبیاء؟ 4000 انبیاء آئے بنی اسرائیل میں، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور قرآن مجید میں بھی آپ غور کیجئے، علماء کے لیے عرض ہے کہ جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے تقریباً حضرت یعقوب ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت سب کے سب بنی اسرائیل، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جی۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، انبیاء کا نعمت ہونا تو معلوم ہے، نبوت تو بہت بڑا منصب ہے، خدا کے خدائی کے بس سب سے بڑا تقدس اور مقدس مقام وہ انبیاء کا ہوتا ہے، اور کسی قوم میں اگر انبیاء پیدا ہو رہے ہوں تو اس قوم کی عزت شرف کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں انبیاء، وَجَعَلَكُمْ ظاہری باطنی برکتوں کا سبب ہوتے انبیاء، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں ملوک کا بادشاہ بھی بنائے، تم کو اس میں سے بادشاہت بھی، تم کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا۔ کیسا بادشاہ بنا دیا؟ مصر پر فرعون کی حکومت تھی، بنی اسرائیل اس کے غلام تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر کرم فرمایا، اور دریائے فرات میں فرعون کو غرق کر دیا، اور اسی دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کو، قوم کو جو ہے وہ نجات عطا فرمائی۔ اسی سمندر کو یہ قوم کے لیے ہلاکت کا سبب بناتے ہیں، اور اسی سمندر میں راستے بنا دیتے ہیں، اس کی بادشاہت عطا فرما دی، خالی کروا دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ پورے مصر کے سارے محلات کو ان کو دے دیے۔
پھر مصر کی بادشاہت ان کو حاصل ہوگی. وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، غلام کو غلامی سے اٹھا کر بادشاہت کے درجے تک پہنچا دیا کہ ہم نے ہم نے انبیاء بھی پیدا کیے اور تم کو ہم نے بادشاہ بنا دیا. پتہ چلا کہ بادشاہت ایک نعمت ہے اگر صحیح طریقے سے حاصل کی جائے، اور قرآن کریم بادشاہت کا منکر نہیں ہے. لوگ اسلام کا غلط تعارف کراتے ہیں، ادھورا تعارف، پڑھتے بھی تو نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اور ادھورا اسلام کا تعارف کراتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، فائنانس منسٹر بنا دیجئے. جب دیکھا کہ جب تک میں آگے نہیں آؤں گا یہ تباہ ہو جائے گی پوری معیشت، تو آگے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جملہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ ایسی بادشاہت پھر میرے بعد کسی کو نہ ملے. لا ينبغي لأحد من بعدی. آج بھی کوئی مخلص ہو، اس کے اگر جائز اسباب اختیار کرے، ایسے حالات اس کے لیے اگر سازگار ہوں، راستے ہموار ہوں، اگر خطرات نہ ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت حاصل کرنے کے چکر میں آدمی سلاخوں کے پیچھے اپنی صلاحیتیں معوف کر دے، ایسے خطرات کے راستے سے نہیں. میں اشارے دے رہا ہوں، بہت میں دور نہیں جانا چاہتا. وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کے روشنی میں کہ قرآن نے بادشاہت کو ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے. وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، ہم نے بنایا بادشاہت، ہم نے تم کو بادشاہ بنا دیا. وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ چیزیں عطا کی جو جس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے، اس وقت پوری دنیا میں ایسی چیزیں کسی کو نہیں دی گئی. وہ کیا ہے کہ وہی سمندر سے ایک تو توحید، اس لیے کہ اس وقت بنی اسرائیل باوجود ہزار غلطیوں کے توحید پر قائم تھے، یہ تمہیں عطا کی. بعضوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مصر کی حکومت عطا فرمائی، سمندر سے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے، اور پھر اسی طرح آپ جو ہے وادی تی میں وہاں ابر سایہ کرتا تھا، اور روشنی کا مینارہ جب رات ہوتی تھی تو ایک روشنی کا مینارہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اور آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا. طرح طرح کی نعمتیں جو کسی کو نہیں ملی. تو کہا کہ یہ ساری نعمتیں ذکر کر رہے ہیں، تمہید مان رہے ہیں. جب یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا تو اب کہتے ہیں چلو جہاد کو. اب آگے انشاءاللہ ہم پھر ذکر کریں گے کہ اس میں کیا تعلیمات ہیں. بڑا اہم موضوع ہے یہ ٹاپکس. پھر سے آئندہ جمعہ چھیڑیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. اور جو لوگ دیکھو، اس سے ایک بات اور کہہ کے بات ختم کروں. یہ تمہید باندھ رہے ہیں حضرت موسیٰ، اس کے بعد جہاد کا مضمون چھیڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ مصر تو ہم نے تم کو دے دیا، ملک شام بھی تم کو دیں گے، وہی تمہارا آبائی وطن ہے. ملک شام بھی ہم نے تمہارے لیے لکھ دیا، تمہارے مقدر میں ہم نے لکھ دیا، لیکن ایک شرط ہے کہ تمہاں جو قوم بستی ہے فلسطین میں، اس وقت جو قوم قابض ہے ان کے خلاف جہاد کرو. قرآن کریم نے ان سے جہاد کا مطالبہ کیا، لیکن اتنا سمجھنے کی کوشش کرو جہاد انبیاء کا طریقہ ہے. اور لوگ جو جہاد کو ایک ظالمانہ طریقہ کہتے ہیں وہ گمراہ ہیں. ان کے گمراہی پر اتفاق ہے. میں کیا کہوں آپ کو کہ انگریزوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں جہاد کے خلاف قادیانیوں سے کتاب لکھوائی تھی، اور قادیانیوں کے کافر ہونے پر تو علماء اسلام کا اتفاق ہے. جو لوگ جہاد کو ایک ظالمان اور وحشیانہ طریقہ قرار دیتے ہیں وہ قرآن مجید کے تعلیمات سے ناشنا رہیں، بلکہ جہاد تو ایک انبیاء کا طریقہ ہے. ضرورت پڑنے پر. اور جہاد کیا ہے انشاءاللہ کبھی ہم اسے کھولیں گے کہ جہاد ہے کیا اصل، کہ کہتے کسے اسلامی جہاد کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ بہت سارے لوگ اپنے تحریکوں تنظیموں کو اسلام سے جہاد سے متعارف کراتے ہیں. اس کی غلط فہمیاں بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق.